اپنے لوگوں کو آپ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ قابل استعمال ہیں، کیونکہ اگر بیچنے والا خفیہ ایجنٹ نکلا تو زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ آپ کو ناکارہ ساز و سامان بیچے گا۔ ہاں، حتیٰ کہ اگر کوئی بھی سیل کو ہتھیار مہیا کرنے کے لیے رضامند ہوتا ہے تو اس کے مطلوبہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اسلحہ مہیا کرنے پر راضی ہو بھی جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ چوری کرنے کا ڈرامہ رچائیں تاکہ اس شخص کو مشکلات سے بچایا جا سکے اور اس پر کسی قسم کا شک و شبہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسرجنسی ہوتی کیسے ہے، لوگ نا امید سسٹم سے کیوں ہوتے ہیں، پھر ایکسٹرنل فیکٹر کیا ہیں، انٹرنل فیکٹر کیا ہیں، لوگ باغی کیوں بن جاتے ہیں، ریاست کے خلاف کیوں ہوتے ہیں، اور باہر کے ممالک سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، اندرونی سسٹم کیسے چلتا ہے، تو اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ یہ سیریز چلی ہوئی ہے، پیچھے آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ جو انسرجنٹس ہیں، وہ جو سامان خریدتے ہیں، ظاہری بات ہے انسرجنٹس بن گئے، لڑائی بھی شروع کی ہے تو ان کو ظاہری بات ہے اسلحہ چاہیے، بارود چاہیے، 100 چیزیں اور چاہیے لڑنے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے دو چیزیں ہیں نا، ایک قانونی سامان خریدنا ہے، ایک غیر قانونی سامان خریدنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قانونی سامان جو مطلب کوئی اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا خریدنے میں، وہ آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہو، لیکن اس میں انسرجنٹس کیا احتیاط کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا انسرجنٹ ہے اس کی سرگرمیوں پر شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں، اسی لیے ساز و سامان کی خریداری مختلف دکانوں سے کرتے ہیں۔ مطلب اب وہ آئے ہیں، اب
ایک جگہ وہ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے بھائی پہاڑوں سے نیچے آنا ہے یا جنگلوں سے ادھر آنا ہے یا کہیں اور جہاں سے ان کی گوریلا جنگ چل رہی ہے. تو جب وہ ان جگہوں سے آتے ہیں, ہر روز تو نہیں آتے, تو وہ آتے ہیں تو وہ انہوں نے بہت زیادہ سامان لینا ہوتا ہے. اب اگر وہ ایک جگہ لاکھوں کا سامان لیں تو کیا پتہ بھائی وہاں دکان میں کوئی کھڑا یا وہ دکاندار یا کیا وہ کوئی انٹیلیجنس کا یہ سیکیورٹی فورسز کا بندہ ہو. تو وہ اپنے لوگوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ ایک دکان سے آپ نے تمام سامان نہیں خریدنا. آپ خریدتے ہو, کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, تاکہ شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ممکنہ طور پر مشکوک مواد خریدتا ہے تو اسے یہ تھوڑی مقدار میں اور مختلف دکانوں سے خریدتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مشکوک چیز یہ خریدتا بھی ہے تب بھی یہ تھوڑا خریدے, زیادہ نہ خریدے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ساز و سامان خریدنے کے لیے کور سٹوری ہوتی ہے. جس طرح پہلے تھا کہ بھائی وہ جب جاتے ہیں یا اگر وہ کہیں پکڑے جائیں تو ان کے پاس کور سٹوری کوئی نہ کوئی اس موقع محل کی مناسبت سے ہوتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب یہ کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کے پاس سٹوری ہوتی ہے کہ دکاندار کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لے کہ بھائی ہاں یہ آپ کیوں لے رہے ہو, تو وہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی کور سٹوری ہوتی ہے جو وہ اس دکاندار کو وقتی طور پہ مطمئن کرتے ہیں. اب ہے غیر قانونی ساز و سامان کی خریداری. سرمچار یا انسرجنٹس کو اس مقام کا معلوم ہوتا ہے جہاں سے خریداری کی جاتی ہے اور وہاں سے فرار ہونے کے راستوں کا پتہ ہوتا ہے. اچھا, یہ اپنے لوگوں کو یہ بھی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے جہاں بھی خریداری کرنی ہے, ایسا نہیں ہے کہ انجان جگہ آپ خریداری کر رہے ہو, کچھ ایسا سب سے پہلے مطلب غیر قانونی کوئی چیز خرید رہے ہو, تو آپ نے ہر حوالے سے اپنی سیفٹی پہلے نمبر پہ رکھنی ہے, بعد میں رکھنی ہے. سپوز کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہو, اطلاع آتی ہے, اتنے میں کوئی ادارے والے پہنچتے ہیں, آپ کو نکلنے کے 2-3 راستے پتہ ہوں. دوسرا کہتے ہیں انہیں ملاقات یعنی سامان بیچنے والے سے اس مقام کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس مقام کی کوئی نگرانی تو نہیں کر رہا اور یہاں پر آس پاس ارد گرد مخالف اہلکار تو نہیں ہیں. ایک تو یہ ہو گئی کہ آپ نے ایسی جگہ انتخاب کرتی ہے محفوظ ہو. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایسا سامان لے رہے ہو تو ایسا نہیں اکیلے گئے, آس پاس جو ساتھی ہیں ان کو بھی یہ کھڑا کرتے ہیں کہ بتاؤ کوئی ہماری نگرانی تو نہیں کر رہا, کوئی وہ تو نہیں ہو رہا, کوئی اگر آ رہا ہے تو فوراً اطلاعات دیتے ہیں تو جلد سے جلد نکلنے میں یہ پھر تیزی کرتے ہیں. اب آپ دیکھو جب یہ سپوز کیا گوریلا جنگ بڑی مختلف ہے, ابھی بھی کوئی کاروائی ادھر بلوچستان میں ہوئی تو کہتے ہیں کہ 40-50 بندے تھے, اگر 50 نہیں بھی تھے 30-35 تھے. اس میں جب مقابلہ ہوا یا وہ کر رہے تھے, گھیرے میں لیا بھی تو 6 مارے گئے, باقی نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مسکن وہ پہاڑ وغیرہ تھے, ادھر پھینکا ادھر پھینکا, پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کیسے مطلب یہاں پہ رہنا ہے, نکلنا کیسے ہے, مختلف راستوں کا پتہ ہے. تو اتنے بہت سارے سیکیورٹی فورسز والوں کے ہاتھ سے اس طرح نکل گئے, وہ ادھر ادھر ہو گئے. تو آپ اکثر کہتے ہوں گے کہ اتنے ہوئے, اتنے پریس ریلیز بھی جب یہ جاری کرتے ہیں کہ یہ مر گئے, باقی ہمارے جو ہے نا خود کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ملاقات سامان بیچنے والے سے سرکاری عمارتوں سے دور کی جاتی ہے. کہ آپ سپوز کہ یہ اسلحہ لے رہے ہیں کہ اسلحے کے کسی ڈیلر سے, تو یہ ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ جتنا بھی کہیں یہ ٹرسٹ نہیں کرتے کسی پر بھی, یہ اپنے لوگوں پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے ہر ایک پہ کہ کس کو کتنا وہ دینا ہے, کس کو کتنی حد تک چیزوں کا علم ہو. تو کہتے ہیں کہ سرکاری عمارتوں سے وہ جو سامان بیچنے والا بھی ہے نا, اس سے آس پاس ملاقات نہیں کرنی چاہیے. ایسے مقام کا انتخاب کرتے ہیں جس کا کسی دوسری جگہ سے مشاہدہ کرنا ممکن نہ ہو. یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں خریدار اور بیچنے والا آس پاس کے علاقے کا مشاہدہ کر سکیں. مطلب ایک کھلی جگہ پہ بٹھا دیا تاکہ ادھر ادھر سے پتہ ہو کہ ادھر سے بھی کوئی آ رہا ہوگا پتہ ہوگا, ادھر سے بھی کوئی آ رہا ہوگا پتہ ہوگا. اب جو سامان بیچنے والا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی کہے کہ بھائی میں اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہو میں بھی آپ پہ نہیں کرتا. تو یہ پھر ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جو دونوں کے لیے اوپن ہو. اسی طرح کہتے ہیں کہ پہلی جگہ ملاقات بیچنے والے سے
نہ ہونے کی صورت میں متبادل جگہ پر ملاقات کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اگر پہلی جگہ پہ وہ نہیں ہوئی تو دوسری جگہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ ہاں بھائی اس نے ٹائم دیا کہ ادھر آ جاؤ، ادھر وہ کھلی بھی ہوئی اس نے دی ہوئی ہے تو اس پہ زیادہ ٹس نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں یہاں کرتے ہیں۔ منتخب علاقے پر ہجوم نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی جہاں ہجوم ہوگا وہاں یہ ملاقات بالکل نہیں کریں گے۔ اب کیوں نہیں کریں گے کہ یہی کہ بھائی اس ہجوم میں پتہ نہیں کتنے انٹیلیجنس کے لوگ ہوں، کتنے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہوں، تو دور جہاں لوگ موگ نہ ہوں، وہ ہو، تنہائی ہو، دور تک کوئی آ رہا تو ان کو پتہ ہو۔ لین دین کا وقت شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، لہٰذا یہ لوگ جلد سے جلد کرتے ہیں۔ مطلب کہتے ہیں لین دین کا وہ ہو، وہ بس ایک ہاتھ سے چیز دی دوسرے سے لی۔ ممبروں کے پاس خریداری سے پہلے ساز و سامان کو کسی مقام پر ذخیرہ کرنے کی سہولت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں انسرجنٹس ایسا نہیں ہے کہ اسلحہ لیا پتہ نہیں ہے یار لے لیا اب اس کو رکھیں کہاں، پہلے اس کی جگہ کا بندوبست کیا جاتا ہے، بعد میں ڈیل بنائی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی بھی خریداری پر بیچنے والے کو وجہ نہیں بتاتے کہ وہ یہ سامان کیوں خرید رہا ہے، کیونکہ بیچنے والا مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس اس کو اتنا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے لینا ہے، اس کو اتنا نہیں بتاتے ہم کیا کرتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اگلا مخبر ہو، انٹیلیجنس کا بندہ ہو، تو ہر درجہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس طرف انٹیلیجنس والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے لوگ ہر جگہ گھسائے ہوتے ہیں، رکشا ڈرائیور وہ ملیں گے، صحافیوں کی صورت میں وہ ملیں گے، اسلحہ ڈیلر کی صورت میں وہ ملیں گے، پولیٹیشین کی صورت میں وہ ملیں گے، بیوروکریٹ کی صورت میں وہ ملیں گے، ملنگ کی صورت میں وہ ملیں گے۔ تو ایک ریاست جو چلتی ہے اس کے پیچھے بہت سارے وہ ہوتی ہیں۔ اب ایک طرف پوری ریاست ہے، ایک طرف گروپس ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں۔ ریاست سے جب ٹکر لی ہوتی ہے تو انہوں نے حد درجہ احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے اور زیادہ کیئر بھی کرنا ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی بھی غلطی افورڈ نہیں کر سکتے انسرجنٹس۔ تو اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قانون کو فالو کریں۔ کہتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ ساز و سامان بیچنے والا خفیہ ایجنٹ تو نہیں۔ ہر حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ یار اس بندے سے ہم اسلحہ لے رہے ہیں، یہ چیز لے رہے ہیں، اس کے بارے میں پتہ کرو کون ہے، کیا کہاں سے تعلق ہے، یہ وہ۔ لیکن ان کا جو مزیدار بات ہے، جو چیز اکثر ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کسی پاک صاف آدمی سے نہ لیا جائے۔ یہ بھی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ ہو جو نوٹوریس ٹائپ کا کردار ہو، وہ ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ وہ پہلے ہی سرکار کی زد میں ہوتا ہے ادھر ادھر، تو اس سے لیں گے، وہ اپنا وہ بھی چلانے کی کوشش کرے گا، چیز سستی بھی دے گا، اور ہم پہ اتنے زیادہ سوال و جواب بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خریداری کے وقت ساز و سامان کا اچھی طرح سے انتخاب کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ قابل استعمال ہیں، کیونکہ اگر بیچنے والا خفیہ ایجنٹ نکلا تو زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ آپ کو ناکارہ ساز و سامان بیچے گا۔ ہاں کہ بھائی وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ ایجنٹ ہوا اور اس نے آپ پر بیچ دیا وہ، اور ادھر سے فورسز والے آ گئے، مقابلہ ہو گیا اور آپ کے پاس آ گیا 2 نمبر اسلحہ، تو وہ تو آپ کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ چیز خیال رکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساز و سامان کی خریداری کے لیے کوئی بھی ملاقات جھڑپ کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا اس کو کھوجنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں اور ہنگامی منصوبہ بندی کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساز و سامان میں ہو سکتا ہے اونچ نیچ ہے، 100 چیزیں ہیں، تو اس لیے بھی مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں یہ لوگ کہ سپوز کہ ہمارے کوئی مخبر آتا ہے یا کوئی اور لین دین ایسا ہوتا ہے تو اس ہر حوالے سے تیار رہتے ہیں یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انسرجنٹس کو خریداری کرنے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو وہاں سے یہ نکل جاتے ہیں۔ انسرجنٹ جیسے نکلا پھر وہ منٹوں بھی نہیں بیٹھتا کہ بس نکلو۔ وہ کہتے ہیں کہ انسرجنٹس کی شناخت کو بچانے کے لیے ہتھیاروں کی چوری یا غیر قانونی ساز و سامان کی خریداری ہی بہتر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بھی سیل کو ہتھیار مہیا کرنے کے لیے رضامند ہوتا ہے تو اس کے مطلوبہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اسلحہ مہیا کرنے پر راضی ہو بھی جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ چوری کرنے کا ڈرامہ رچائیں تاکہ اس شخص کو مشکلات سے بچایا جا سکے اور اس پر کسی قسم کا شک و شبہ نہ جائے۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، دوسرے کا بھی خیال رکھنا ہے، تو اس کی بھی پرائیویسی یہ رکھتے ہیں تاکہ اس پر بھی سوال و جواب نہ ہوں اور یہ پھر کہیں کہ بھائی یہ تو چوری کا ہے، اور دوسرا یہ رچایا جائے کہ بھائی ہم چوری کر کے گئے ہیں، کچھ ایسا مطلب لین دین ہے کہ بھائی آ کر لے گئے اسلحہ چھین کے لے گئے ہیں، تو کہیں کہ یار وہ تو آ کر لے گئے، چوری ہو گیا۔ یہ تو ابھی آج کل تو بلوچستان میں جو سینیریو ہے بھائی، لیویز والے کچھ پولیس والے یہ تو وہ آتے ہیں یار، لوگ اسلحہ ہی دے دیتے ہیں، اور بدبخت بہت سارے جو ہے نا بیچارے نوکریوں سے بھی جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہے، اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے پاس اگر کچھ آیا، وہ اے ڈی سی تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بی ایل اے والے آگے آئے، اس کے ساتھ 18 سے تھے یہ سیکیورٹی گارڈ والے، ساروں نے 4 لوگوں کو اپنا اسلحہ دے دیا اور انہوں نے آگ لگائی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس حبس میں جو ہے نا وہ اے ڈی سی بیچارہ جان کی بازی ہار گیا۔ یار 4 سے 18 مقابلہ نہیں کر سکے، کم سے کم روکے تو رکھتے، نقصان تو نہ دیتے۔ ایک جان چلی گئی اور آفیسر کی جان چلی گئی اور حبس کی وجہ سے چلی گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں 4 سے ویسے بھی 18 وہ ہوں تو کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی سیکیورٹی فورسز کے ہوں۔ تو یہ انسان وہ کیا کہتا ہے، جسٹیفائی کرے بھی تو کیسے کرے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ لیویز کو ختم کرنا، پولیس میں ضم کرنا بعد میں بھی کرنی تو انہوں نے ڈیوٹی ہے، یہ تو حل نہیں ہے نا۔ اور فورس ہے، کم سے کم پولیس کی نسبت میں لیویز اس لیے کہ عزت نفس سے اتنا نہیں کھیلتے، ناجائز ایف آئی آر کا رجحان بہت کم ہے، کمیونٹی فورس ہے، لوکل لوگ ہوتے ہیں، لیکن طاقتور حلقے بھی اب وہ ہیں کہ بھائی کرنی ہے تو کرنی ہے اب۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا، اب ہتھیار لے لیے، ہتھیاروں کی منتقلی کیسے کرنی ہے؟ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ساز و سامان کو اس طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اس کو کھوج نہ سکیں۔ جب آپ مجرمانہ مواد منتقل کرتے ہیں تو ممبرز کے آگے ایک پوائنٹ مین نشاندہی کرنے والا شخص یا گاڑی ہوتی ہے جو ممبر کو چیک پوائنٹس یعنی چوکیوں یا کسی غیر معمولی واقعے کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں۔ اس سب کو انجام دینے کے ان کے مندرجہ ذیل طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں سامان آئے، بندہ بھی ڈھونڈا کہ یہ قابل اعتبار ہے، اسلحہ بھی دیکھا اس کے پاس اچھا اسلحہ ہے، اس سے لے لیا۔ اتنا بارود لینا، اتنا اسلحہ لینا، اس کو لے کر بھی تو جانا ہے۔ ایک پسٹل لے جانا اتنا عذاب ہوتا ہے، تو اتنے راکٹ لانچر، بندوقیں، مختلف اور قسم کا اسلحہ، تو وہ پھر لانا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط کا کیا کرتے ہیں انسرجنٹس کہ پہلے اپنا بندہ بھیج دیا کہ بھائی دیکھو یہاں کوئی پولیس، کوئی ایف سی، کوئی آرمی تو نہیں کھڑی ہوئی ہے۔ اس طرح ہر ملک کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ حساب ہے، یہ کتاب ہے، لہٰذا سیف ہے آپ آئیں، یا یہ ایریا سیف نہیں ہے آپ ادھر سے نہ آئیں، دوسرے والا فالو کریں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، چھپایا جا سکنے والا ہتھیار استعمال کیا جاتا تاکہ اسے کسی بیگ کے اندر بغیر کسی شک و شبے کے منتقل کیا جا سکے۔ اور کہتے ہیں ارد گرد کے علاقے کے لیے مشاہدے کے لیے کسی کو رکھنا تاکہ سیل ممبر کو کسی کو پتہ چلے بغیر اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارد گرد کے مشاہدے کے لیے ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح ہے یا نہیں ہے، پھر اس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں۔ پہلے مطلوبہ مقام تک اپنا سامان پہنچاتے ہیں اور اسے وہاں پر چھپاتے ہیں اور کسی دوسرے وقت میں سامان تک پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی آپریشن کے لیے ہتھیار کو رات کے وقت پہنچاتے ہیں اور شوٹر کا دن کے وقت پہنچ کر وہ آپریشن کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ یہ لے گئے رات کو، وہ اگلا بندہ پھر آیا، اس نے پھر اپنی، کوئی شوٹر ہوتا ہے تو وہ دن کو کارروائی کرتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے وہ شام کے بعد کر دیتے ہیں۔ تو یہ حساب کتاب ہے، یوں ہی اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہیں انسرجنٹس۔ یہ میں نے کہا نہیں کہ یہ بہت تیز لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کوئی انسرجنٹ بن گیا بس لڑائی شروع کر دی، نو، ان کو لٹریچر وہ دیا جاتا ہے، ان کی ٹریننگیں کی جاتی ہیں، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسی لٹریچر کی بیس پہ انسرجنٹس کو بنایا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ وہ کیسے آئیں، کیوں یہ جد و جہد وہ کر رہے ہیں، اور پھر
ان کا مطلب ایک مائنڈ سیٹ، عام آدمی کا مائنڈ سیٹ اور انسرجنٹس کا مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے وہ پھر لٹریچر کے ساتھ ان کو کارروائیاں کرتے ہیں، ان کو پھر وہ کیا کہتے ہیں خطاب، پھر جس طرح تھیٹر کارروائی ہے وہاں پہ مختلف ان کو وہ دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں یہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو پوری ذہن سازی پہلے والے شخص اور اس شخص میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو پھر وہ جب اس کی جب آپ انسان کی ذہن سازی کرتے ہو نا، پھر وہی ہے کہ وہی عام انسان جو شاید میری طرح خون نہیں دیکھ سکتا کہ کسی جانور کا گرے، وہ پھر سوسائڈر بن جاتا ہے. وہ کیسے بن جاتا ہے؟ تو یہی ہے، سارا مائنڈ سیٹ پہ کام ہوتا ہے. پھر اس کی پھر تربیت کی جاتی ہے، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا پوٹینشل ہے، پھر اس کو کارروائیوں میں لے جاتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے بات کی کہ بھائی ان کو اسلحہ کیسے ملتا ہے، پریکاشنری میئرز کیسے ہوتی ہیں، پھر وہ اسلحہ منتقل کیسے کرتے ہیں. تو آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.